السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مصلیان اکرام اور باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا بے حد شکر و احسان ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو 11 ماہ کے انتظار کے بعد مبارک مہینہ ہم پر پھر سے اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں اور اس کی رحمتیں ہم پر برسایا ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس پورے مہینے کو ہمارے لیے پرامن طریقے سے اس کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے، اور رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ گزشتہ رمضان جو ہمارے ساتھ تھے اور امسال جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ہم کو اس کی قدر کرتے ہوئے اور اس نعمت کا احساس زیادہ سے زیادہ اپنے اندر جگائے رکھنے کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور حاضرین، ابھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے الف لام میم پہلا پارہ نماز تراویح میں سنی اور اس کی سماعت کی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ بنیادی طور پر آپ یاد رکھیں، آج سے ہمارا یہ درس انشاءاللہ روزانہ نماز تراویح کے بعد رہے گا۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ درس رہے گا، اور ہم انشاءاللہ روزانہ جو پارہ ہم نماز تراویح میں سنیں گے اس سے مختصراً طور پر صرف ایک پیغام میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ یعنی جب 30 پارے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس 30 پیغامات ہونے چاہیے، اور ہم یہ عزم کریں آج ہی کہ ہم ہر اس پیغام پر عمل کریں گے جو انشاءاللہ آج ہم اس درس میں سنیں گے یا آنے والے درس میں ہم سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو پارہ ہے اس کا تعارف کرا دیتا ہوں مختصر طور پر، اور جو اصل پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج چونکہ ہماری پہلی تراویح ہے، پہلا رمضان ہے، تو اس مناسبت سے 2-4 باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے پارے کا تعارف سن لیں۔ آج ہم نے جو پہلا پارہ سنا ہے اس کا نام ہے الف لام میم، اس کا نام ہے الف لام میم۔ اس میں بنیادی طور پر سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور سورہ بقرہ دوسری سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارہ یا 2.25 پاروں پر یہ مشتمل ہے، تلک الرسل تک یہ پارہ جاتا ہے، یہ سورت جاتی ہے۔ تو آج ہم نے سورۃ البقرہ کی 140 پر ایک آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ بقرہ کی 140 پر ایک آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور اس میں کل آیتیں 280 پر 6 ہیں۔ ان میں سے ہم نے 140 پر ایک آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اور اسی پارے سے میں آج آپ کو ایک بنیادی پیغام دوں گا۔ اس سے قبل چونکہ آج پہلی رات ہے، رمضان کا آج پہلا دن ہے، تو انشاءاللہ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں، اور بنیادی طور پر اپنے الفاظ سے نہ کریں، اپنے دل سے رب العالمین کا شکر ادا کریں، کیونکہ بعض ایسے بھی افراد ہوں گے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، ایک ہفتہ پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج ان مبارک ساعتوں میں وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں باحیات رکھا اور ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائی۔ اور دعا کریں کہ یہ پورا مہینہ اس انداز سے ہم گزاریں کہ ہم عافیت کے ساتھ رہیں، صحت کے ساتھ رہیں، تندرستی کے ساتھ رہیں، اور رب العالمین کی جم کر عبادت کریں، اور ہماری مغفرت ہم کروا کر رہیں رب العالمین کے پاس، اپنی مغفرت کروا لیں، اپنی بخشش کروا لیں۔ اتنی عبادتیں ہم کریں اس ماہ مبارک میں۔ دیکھیں، رمضان کی قدر ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ سنن متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، چونکہ اس میں نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں، ایک انسان اس کے لیے نیکیاں آسان کر دی جاتی ہیں اس ماہ مبارک میں۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے رمضان سے پہلے بھی سنی ہوگی، مگر اس میں جو الفاظ نبی نے استعمال کیے ہیں وہ غور کریں آپ، کہ نبی نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ۔ عربی زبان میں فتح کا معنی آتا ہے کھولنا، اگر فتحت کہہ دیا جاتا کہ دروازے کھول دیے جاتے، فتحت تشدید کے ساتھ نبی نے فرمایا، مطلب کیا معلوم کہ پورے پابندی کے ساتھ
پورے اہتمام کے ساتھ دروازے کھولے جاتے ہیں. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، پابندی کے ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک دروازہ، ایک سوراخ بھی کھلا نہیں رہتا. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. عزیز مصر نے گمراہ کرنے کی کوشش کی نا، تو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، پورے اہتمام کے ساتھ اس خاتون نے پورے دروازے بند کر دیے، آگے کے، پیچھے کے، دائیں کے، بائیں کے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ. وہی الفاظ نبی نے یہاں استعمال کیے، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں رہتا. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے جنت میں داخل ہونے کا، اپنے آپ کو داخل کروانے کا، اور اپنے آپ کو جنتیوں کی لسٹ میں شامل کروانے کا بہترین موقع ہے. اسی طرح اور ایک اس کی فضیلت میں حدیث ہے، آپ نے رمضان سے قبل سنی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. دیکھیں، رمضان میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور تفسیر کی جاتی ہے، یہ عزم آپ کریں، یہ ارادہ آپ کریں کہ ہمیں قرآن مجید سمجھنا ہے، قرآن مجید سیکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا حرف حرف رب العالمین ہمارے سے خطاب کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک رب العالمین اس دنیا میں بسنے والے ہر انسان سے خطاب کر رہے ہیں. رب العالمین مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں. ایک بڑا انسان کوئی بات کرے تو ہم کتنی غور سے سنتے ہیں نا، یہ تو رب العالمین ہے، اور رب العالمین ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ کم از کم ترجمہ ہی صحیح پڑھیں. اور آپ کو اتنا بھی نہیں آتا، اپنے ہاتھ اٹھائیں، رب کے پاس دعائیں کریں. اتنا تو کر سکتے ہیں نا ہم میں سے ہر ایک، دعائیں کریں کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سمجھائیں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں. جو زبان آتی ہے تقریباً قرآن مجید کا ترجمہ ہر زبان میں دستیاب ہے، اور آپ پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. اس رمضان سے یہ پیغام آپ لے کر جائیں اور یہ عزم کریں آج پہلی رات میں کہ 30 دن ختم ہونے سے پہلے ہم قرآن مجید کو سمجھنا، اس کو پڑھنا سیکھ لیں گے، اور رب العالمین سے ضرور دعائیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب میں آج کے پیغام کی طرف آتا ہوں. بنیادی طور پر سورہ بقرہ میں رب العالمین نے کئی ایک مسائل بیان فرمائی ہیں، اور آج کے پارے میں کئی ایک چیزیں رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں. ان میں سے ایک واقعہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں رب العالمین نے انہیں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، اور رب ذوالجلال کے حکم کے بعد ہی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو بنانا شروع کیا. رب العالمین نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل جب کعبے کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، کعبے کی بنیادیں رکھ رہے تھے، اس کی اینٹ جمع کر رہے تھے، اور رب العالمین سے وہ دعائیں اس وقت کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، پروردگارا ہم یہ محنت کر رہے ہیں، تو نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ سب ریگستان ہے رب العالمین، یہ دھوپ ہے، یہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، ہم پوری محنت لگا رہے ہیں، پورے دل و جان سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. ربنا تقبل منا، یہ کعبے کی تعمیر ہم سے قبول فرمانا. انک انت السمیع، تو سننے والا ہے، العلیم، تو جانتا بھی ہے کہ ہم کتنی محنت سے کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، اور تیرے حکم کے بعد ہی ہم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ ہے نا، اس سے پہلے والے آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے لیے دعائیں کی تھی، اور پھر جا کر یہ دعا کی آپ نے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دیکھیں، ایک مومن کا یہ ہمیشہ شیوا ہونا چاہیے، اور ایک مومن کو ہمیشہ یہ فکر لائق ہونی چاہیے کہ جو کچھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں رب العالمین کے دربار میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرے کہ رب العالمین اسے قبول فرما لے. آپ اندازہ لگائیے، اتنی محنت سے، مشقت سے، اتنی دیر کھڑ کر ہم نے نماز تراویح انجام دی، لا قدر اللہ ایسا کہیں نہ ہو رب العالمین قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دے تراویح، نماز تراویح اتنی محنت سے ہم نے جو پڑھی ہے، رب العالمین ہمارے منہ پر مار دے اور کہے کہ تمہاری یہ نمازیں قبول نہیں ہوئی ہیں، تو اس محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ اور جو ہم اتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اتنی محنت سے نماز تراویح پڑھتے ہیں، رب العالمین اس کو قبول کر لے، یہی سب سے بڑی بات ہونی چاہیے. ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے ہمیشہ کہ ہمارا ہر نیک عمل رب العالمین قبول کر لے، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبہ بناؤ،
اور کعبہ بنانے کے بعد کعبہ بناتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرنے ہی والے ہیں اور اللہ کے دربار میں وہ قبول کیا جائے گا، مگر پھر بھی ان کو فکر لائق ہے، ان کو ایک فکر ہے ان کو کہ رب العالمین میرے منہ پر نہ مار دے، اتنی محنتوں کے بعد جو ہم ایک کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں ہمارے منہ پر نہ مار دیں۔ ایک مومن کی زندگی میں ہمیشہ دو بنیادی صفت ہونی چاہیے، ایک خوف ہونا چاہیے، ایک رجا ہونی چاہیے۔ ابھی ہم نماز تراویح پڑھیں نا تو ہم یہ امید رکھیں کہ رب العالمین انشاءاللہ قبول کرے گا، وہیں پر ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے منہ پر مار نہ دی جائے، کہیں یہ رد نہ کر دی جائے۔ یہ دونوں صفات ہونی چاہیے، تبھی جا کر وہ مومن کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا فَهُمَا فِي عَمَلٍ صَالِحٍ وَهُمَا يَسْأَلَانِ اللَّهَ تَعَالَى أَن يَتَقَبَّلَ مِنْهُمَا۔ ابراہیم و اسماعیل ایک نیک عمل کا انجام دے رہے ہیں، کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں نا، بہت بڑا نیک کام تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دونوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نیک کام انجام دے رہے ہیں، نیک کام انجام دیتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں رب العالمین سے، اور دعا بھی کیا اس نیک عمل سے جوڑ کر کر رہے ہیں کہ ان یتقبل منہما، کہ رب العالمین ہم سے اس عبادت کو قبول فرما لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ مؤمنوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جب کوئی وہ نیک عمل کرتے ہیں تو رب العالمین سے ڈرتے ہیں وہ کہ رب العالمین کہیں یہ عبادت ہمارے منہ پر نہ مار دے، رب العالمین کہیں اس کو قبول نہ کرے۔ مومن کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، اس کو ہمیشہ یہ فکر رائق ہونی چاہیے، اور ہمیشہ وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور رکھے کہ رب العالمین میں جو عبادتیں کر رہا ہوں رب العالمین تو اس کو قبول فرما۔ اور ماہ رمضان کی آج پہلی رات ہے، انشاءاللہ ہم 30ویں تاریخ تک اور پھر اپنی پوری زندگی رب العالمین سے ڈھیر ساری عبادتیں کریں گے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ ہم ہمیشہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، تبھی جا کر رب العالمین کے ہاں ہمارے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ جس محنت سے ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں اسی محنت سے، اسی لگن سے، اسی شوق کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کریں کہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو، ہمارے ان نیک اعمال کو قبول فرما لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک فرزند ہیں، ہوا یہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک مانگنے والا آیا تو انہوں نے اس مانگنے والے کی مراد پوری کی اور جو اس کی مانگ تھی اس کو پورا کر دیا، اس کو چند چیزیں دے دی۔ جو ان کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا نا، فقال لابنه اعطه دینارا فقال له ابنه، ان کے بیٹے نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دعا دی تقبل اللہ منک یا ابتا، اے میرے ابا جان اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے اس نیک عمل کو قبول فرما لے۔ باپ بیٹا اپنے باپ کو دعائیں دے رہا ہے کہ اے میرے ابا جان کہ اللہ کہ آپ نے جو اس سائل کی مراد کو پورا کیا ہے، مانگنے والے کی مانگ کو پوری کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس نیک عمل کو قبول فرما لے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں نا وہ کتنے نیک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں لو علمت، اگر مجھے معلوم ہو جائے ان اللہ تقبل منی سجدۃ واحدۃ، کہ رب ذوالجلال نے مجھ سے ایک سجدہ قبول کر لیا ہے، او صدقۃ درہم، ایک درہم کا صدقہ بھی جو میں نے دیا ہے رب العالمین نے اس کو قبول کر لیا ہے، لم یکن غائب احب الی من الموت، تو میں فوری امید کروں گا کہ میں مر جاؤں، اسی وقت میں مر جاؤں، کیونکہ میرا ایک سجدہ قبول ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں اتنے نیک اعمال کر رہا ہوں نا رب العالمین کے دربار میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں معلوم، اگر میرا ایک سجدہ یا میرا صدقہ کیا ہوا ایک درہم رب العالمین کے پاس قبول ہو جائے اور مجھے اس کا علم ہو جائے تو میں تمنا کروں گا کہ مجھے موت اسی وقت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں جا سکتے، وہ صحابی ہیں، اتنا ڈر رہے ہیں ان کا ایک سجدہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اس بارے میں ڈر رہے ہیں۔ آج ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں اور پورے مست طریقے سے رہتے ہیں، مست زندگی گزارتے ہیں، کبھی اس کی فکر بھی نہیں کرتے اور اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے کہ رب العالمین ہم سے عبادتیں قبول کریں۔ یہ دعائیں ہونی چاہیے، اپنی زندگی میں معمول بنائیں، پورا رمضان دعائیں کریں، جہاں ہم عبادت کرتے ہیں وہیں پر دعا بھی کریں کہ رب العالمین ہم سے یہ عبادت قبول کریں۔ یہی پیغام مجھے آج آپ کے سامنے دینا تھا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں تو رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، حالانکہ رب العالمین کے پاس طے تھا کہ وہ قبول کیا جائے گا،
مگر پھر بھی ان کو ڈر تھا، وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ بھی دعائیں کریں کہ رب العالمین ہم سے نیک عمل قبول کرے، رب العالمین قیامت کے دن ہمارے میزان حسنات میں اس کو شمار کرے۔ یہ دعائیں ہمیشہ ہونی چاہیے، اور ہم آخر میں رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ رب العالمین جو کچھ ہم نیک اعمال اپنی زندگی میں اب تک کیے ہیں، رب العالمین تمام کو شرط قبولیت سے نوازے، تمام نیک اعمال کو رب العالمین قبول فرمائے۔ رب العالمین رمضان میں عبادتیں کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور پرامن طریقے سے، امن کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رب العالمین ہمیں ماہ مبارک مکمل اور پوری زندگی بھی اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں خصوصیت کے ساتھ ان مصلیوں کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے وقت نکال کر اپنی محنت صرف کر کے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا رب العالمین ان کی اس محنت کو قبول کرے۔ جس طرح انہوں نے یہاں نمازیوں کے لیے جگہ بنائی، رب العالمین جنت میں ان کے لیے امن کے ساتھ رہنے کے لیے، رب العالمین آرام کرنے کے لیے ان کے لیے گھر بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔